اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 10 ماہ رمضان شہادت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ماہ رمضان جہاں خود اپنی فضیلت رکھتا ہے، وہاں پر ماہ رمضان میں آنے والی شخصیات کے اہم ایام اس میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مثلا 10 ماہ رمضان شہادت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، 15 ماہ رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت، اور 21 ماہ رمضان امام علی کی شہادت۔ چنانچہ جہاں انسان ماہ رمضان میں تقوی کی تلاش میں تزکیہ نفس کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک مقدسہ معظمہ عورت اور 2 مقدس ائمہ ہمارے سامنے بطور رول ماڈل پیش کر دیے کہ تزکیہ نفس کرتے ہوئے تقوی کے حصول کے راستے میں ان رہنماؤں کو یاد رکھو۔ خواتین کے لیے بھی ایک مثال سامنے ہے اور مردوں کے لیے بھی 2 مثالیں سامنے ہیں۔ روزے کا ایک اہم فلسفہ روایت معصومین کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ مالداروں کو علم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ کس طرح غریب بھوک پیاس اور پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہ شخصیت کہ جو مالدار رہی ہو، ملکۃ العرب کہلائی گئی ہو، وہ اگر مفلسی، بیچارگی، پریشانی، غربت کا شکار ہو جائے، حتیٰ کہ اسے درختوں کے پتے اور شعب ابی طالب کی جڑی بوٹیاں کھانے پہ مجبور کر دیا جائے، تب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی شخصیت کس طرح تکلیف اور آزمائش سے گزری ہوگی، کہ جس کے خیمے ریشم کے اور جس کے خیمے کی رسیاں ریشم کی اور اس کے کھونٹے سونے چاندی کے، کہ جس کے مال و متاع کا یہ عالم کہ جب ڈھیری لگائی جاتی تو سونے چاندی کے ڈھیر اتنے زیادہ بلند ہو جاتے کہ ایک آدمی دوسری طرف نہ دیکھ پاتا، لیکن بی بی خدیجہ کی دولت سے کسی نے ان کو نہیں یاد کیا۔ اگر یاد کیا تو ان کے ایثار سے، ان کی سخاوت سے، ان کی صبر و استقامت سے، استقلال سے، ذہانت سے، شوہر داری سے، ایک دانشورہ اور حکیمہ کے طور پر، بلکہ آپ نے تو خود ایام جاہلیت میں طاہرہ اور سیدہ کا لقب لوگوں سے حاصل کر لیا، اور خود آپ کی زندگی اسلام کے ابتدائی ایام میں خصوصی طور پہ اسلام کی سربلندی کے لیے ٹھکانے لگ گئی۔ باقی لوگوں نے اسلام کے اچھے دن بھی دیکھے اور خوشحالی بھی میسر آئی، اور اصحاب کے ساتھ رسول اللہ نے بھی فتوحات اور غلبے کو اپنے سامنے سے دیکھا، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو اسلام کے سخت ترین مراحل میں ہی اس دنیا سے رخصت کر گئیں، جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب، جناب حمزہ علیہ السلام اور دیگر اصحاب بدر، اصحاب احد۔ لیکن بی بی خدیجہ اس حوالے سے یکتا و یگانہ کہ آپ ایک عورت
ہونے کے باوجود اولون و سابقون میں شامل۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے تمہیں غریب و مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے، پریشانی کی زندگی گزارتے رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، جس وجہ سے کھانا پینا دیگر معاشی ضروریات مکمل طور پہ پورا نہ ہو پاتی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس غربت کی زندگی سے خوشحالی کی زندگی طرف پلٹا دیا، اور جس کا تمام تر سہرا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر جاتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سب سے اہم سب سے اولین مصداق خود حضرت علی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وحی کی خبر کو سننے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، کہ رسول اللہ نے غار حرا سے واپسی پر جناب خدیجہ کو وحی کے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضرت علی نے سنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولون سابقون، سابقون الاولون کے مصداق یہ تین افراد ہم کو خانہ کعبہ میں، حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا کنٹریبیوشن اسلام کی سربلندی میں کتنا ہے، تو اس کے لیے خود رسول کی حدیث ہے ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ، اسلام کھڑا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ حضرت علی کی تلوار اور مال خدیجہ وہاں موجود تھا۔ اور تو اور آپ کو 4 بہترین خواتین میں شامل کیا گیا۔ رسول کی حدیث کے مطابق بہترین عورتیں 4 ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جس میں سب سے زیادہ بلند مقام جناب سیدہ کا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، جو بیٹی ہیں حضرت خدیجہ کی، فاطمہ بنت خدیجہ۔ تو بہرحال اولاد کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے، اور اس مقام پر پہنچنے میں اس کی اپنی ذاتی صلاحیتوں کا کتنا ہی عمل دخل کیوں نہ ہو، کریڈٹ بہرحال ماں باپ کو بھی جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ماں کو جاتا ہے کہ اولین تربیت و پرورش اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو آدھی خواتین 50% شیئر خدیجہ الکبریٰ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں ہے، اور خود جناب سیدہ کا کریڈٹ بھی ہم سمجھتے ہیں بی بی خدیجہ کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی پرورش کی۔ اگر حضرت ابو طالب کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ علی کے بھی باپ تھے، تو جناب سیدہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے، جناب خدیجہ کے بارے میں، کہ جناب خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ جناب فاطمہ کی بھی ماں تھیں۔ بلا شبہ حسن و حسین کی جنت خود ان کی ماں کے پیروں تلے، اور خود جناب سیدہ کی جنت جناب خدیجہ کے پیروں تلے۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو سلام پہنچایا ہے، اور میں بھی انہیں سلام عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنا تعارف بی بی خدیجہ سے کرواتے ہیں کہ میری جدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ امام سجاد یزید ملعون کے دربار میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ خود دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں جناب خدیجہ عظمت والی بی بی کے بیٹے کہاں ہیں۔ جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ اکثر کھانا پکاتے تو کھانے کی بڑی بڑی رکابیاں ان گھروں میں پہنچاتے جو جناب خدیجہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جناب خدیجہ کی سہیلیاں،
جناب عائشہ نے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دوست رکھیں۔ جناب عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جوان بیویاں عطا کی ہیں، تو آپ اس ضعیفہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی کہ جب لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب لوگوں نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بس ہم یہی کہیں گے کہ گو وہ 14 معصومین میں شامل نہیں، لیکن ان کے دامن پہ گناہ کا کوئی دھبا، کوئی ہلکی سی لغزش بھی با استقامت میں نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اسلام سے قبل بھی انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کو اسلام نے گناہ کہا ہو۔ ہمیشہ سے توحید کی علمبردار رہیں، شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ آئیے آپ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے چند موتی چنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی کے لیے کیا شفائے حیات اور اکسیر حیات حاصل ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ بیوی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: شادی سے پہلے، شادی اور شادی کے بعد، قبل ازدواج اور بعد ازدواج، پری میریٹل لائف، میرج اینڈ پوسٹ میریٹل لائف۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خاندان اسلام سے قبل بھی بڑا معتبر اور حشمت والا خاندان تھا۔ آپ کے والد خویلد اپنے قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اپنے زمانے کے دانشور تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے گھر میں علم و ادب کی محفلیں جمع کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ اپنی چوتھی نسل میں قصی بن خویلد سے جا کر ملتی ہیں، جو کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، یعنی چوتھی نسل پر رسول اور بی بی سیدہ کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ آپ کے چچیرے بھائی ہوئے، چچا زاد بھائی یعنی کزن۔ بی بی خدیجہ 15 سال پہلے عام الفیل سے پیدا ہوئی، یا یوں کہہ لیجیے ہجرت سے، مائیگریشن سے 68 ایئرز بیفور، 68 سال پہلے۔ آپ کے خاندان میں جس شخصیت کا نام بہت زیادہ نون ہے وہ ہیں ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل جناب سیدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا شمار مکے کے 4 مشہور عابدوں میں ہوتا تھا۔ ہمیشہ سے بت پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے آئے تھے، اور اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اس کی خبر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے ورقہ بن نوفل کو دی گئی، تو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ نبی بننے والے ہیں، کار رسالت آپ کے دوش پر آنے والا ہے۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اور رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ورقہ بن نوفل کو برزخ کی بہشت میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ نبی کو دیکھا اور نہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں۔ اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے ہیں،
اگر ہم امام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ پاتے تو یقیناً ہم ایمان میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول کے اعلان رسالت سے پہلے، اسلام سے پہلے، ورقہ بن نوفل، حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور اس جیسی دیگر شخصیات موجود تھیں جو اسلام نہ ہونے کے باوجود، جاہلیت کے تمام اثر و رسوخ کے باوجود توحید پرستی پر یقین رکھتے تھے سب لوگ۔ یہ چند افراد، کبھی شراب نوشی نہیں کہی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام نہیں کمایا، یعنی ہر وہ کام جس کی عقل گواہی دیتی ہے کہ یہ غلط ہے ان کو کبھی نہیں کیا۔ خود اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 درجات ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھے۔ پہلا درجہ ہدایتی عمومی، جو عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دیا ہے، تو اگر نبی آپ تک نہ بھی پہنچا تو اپنی عقل کو استعمال کر کے برائیوں سے دور رہیں اور اچھائیوں کی طرف رغبت کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یورپی ممالک میں، نان مسلم کنٹریز میں، امریکہ، کینیڈا میں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شراب نوشی کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، جو جوئے کو، گیمبلنگ کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ امام کی غیر موجودگی میں بھی، رسول اللہ سے اتنے زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود بھی، عقل کی بنیاد پر کم از کم گناہوں سے دور رہیں اور ان نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی توحید پرستی کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ جب ان کا کوئی قافلہ جاتا تو وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتی ہیں اللہ، بلکہ کیا کہتی ہیں وہ، اے ابراہیم کے خدا میرے مال تجارت میں برکت دے۔ یعنی انہوں نے صرف خدا نہیں کہا، کیونکہ لات و منات و عزا کے بت خانہ کعبہ کے باہر موجود تھے۔ یہ نہ ہو کہ میں خدا کہوں تو لوگ جو ہے خانہ کعبہ کے بتوں کو سمجھ بیٹھے، تو کیا کہا، اے ابراہیم کے خدا۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل بھی ابراہیم کے خدا یعنی حقیقی خدا پہ یقین رکھتے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی، اور دیگر افراد بھی۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا لقب اسلام کی دعوت سے پہلے ہی طاہرہ اور سیدہ لقب مشہور ہو گیا، یعنی خدا نے آپ کو 4 معصومین میں شامل نہیں کیا، لیکن سلام ہو آپ کی عظمت پر کہ آپ نے اتنی نیک اور پارسائی کی زندگی گزاری کہ لوگ آپ کو طاہرہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ 4 معصومین اگر معصومین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ اگر کوئی اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو طاہر یا طاہرہ تو یقیناً اس کی عظمت کو سلام۔ اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اس میں ام البنین بھی شامل ہیں، اس میں حضرت عباس علمدار بھی شامل ہیں، علی اکبر اور محمد قاسم بھی شامل ہیں، اس میں ورقہ بن نوفل، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے خاندان والے بھی شامل ہیں۔ ورقہ بن نوفل اپنے زمانے کے بہت بڑے دانشور تھے، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور جن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ان سے وقتاً فوقتاً استفادہ کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں مذہبی نشستیں ہوتی تھیں۔ آپ کی شہرت کا چرچا خصوصی طور پہ آپ کی والد کی موت کے بعد بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ آپ ان کی تنہا وارث تھیں اور بزنس وومن تھیں۔ خوبصورتی اور ظاہری حسن کے علاوہ پیسے کے اعتبار سے اتنی صاحب ثروت تھی کہ آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا کہ جب مکے کے قافلے واپس آتے ہیں تجارت کر کے تو اس کے منافع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، ایک بی بی خدیجہ کا منافع اور دوسرا ریسٹ آف دا مکنز کا منافع، پروفٹ۔ تو بی بی خدیجہ کا پروفٹ یا ان کا مال تمام مکے والوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹکرا دیا ان کی خواستگاری کے لیے، پروپوزلز کے لیے۔ بادشاہوں اور شہزادوں کے پروپوزلز آئے، خواستگاری آئی۔ خود مکے کے بڑے بڑے رؤسان قریش، ابو جہل، ابو سفیان جیسے لوگوں نے بھی
آپ سے خواستگاری کی، لیکن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تو گویا کسی اور ہم سفر کو تلاش کر رہی تھیں، اور ان کا کفو دنیا کے بادشاہ یا رئیس نہیں بلکہ کائنات کا کوئی بادشاہ یا شہنشاہ یا رحمت للعالمین ہی ہو سکتا تھا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی کا بندھن رسول اللہ سے وہ بھی اپنی جگہ قابل سماعت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ کے در تک پہنچایا، کس طرح خواستگاری ہوئی اور کس طرح یہ شادی انجام پائی۔ آئیے اس شادی کی رودات سنتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے رسول اللہ کی طرف الہی رہنمائی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ خواب دیکھتی ہیں کہ سورج انسانی شکل میں مکے میں اتر آیا اور پھر میرے گھر پہ دروازے کے سامنے آ کے رک گیا، جس سے نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا روشن ہو گئی۔ جب آپ صبح اٹھی تو ورقہ بن نوفل کو جا کے یہ خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مبارک ہو، نور نبوت ان قریب طلوع ہونے والا ہے اور یہ تمہارے گھر پہ آ کے اترے گا اور تمہاری شادی کسی نبی سے ہوگی۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اس نور نبوت کی تلاش میں رہنے لگی۔ اب جب بھی کوئی رشتہ آتا تو آپ اس شخص میں وہ صفات تلاش کرتی کہ جو کسی نبی میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ صفات نہ ملتی تو آپ انکار کر دیتی، چاہے وہ رشتہ کسی بادشاہ کا ہو، شہزادہ کا ہو، شہزادے کا ہو، رئیسان قریش کا ہو۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم، جیسے کہ مکے میں یہ رواج تھا کہ ہر سال وہ ایک عالم یا کچھ علماء دانشوروں کو مکے کے باہر کے لوگوں کو بلایا کرتے اور وہ تقریر یا مباحثے میں حصہ لیتا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی کو بلایا گیا۔ یہودی تقریر کر رہا تھا کہ اس نے سامنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یہودی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ نوجوان نبی بننے والا ہے۔ خواتین کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی زوجہ بننا پسند کرے گا؟ یہ سن کر محفل میں پہلے تو سناٹا چھا گیا اور پھر قیقوں کی آواز بلند ہونے لگی، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، کہ یہ عام سا لڑکا، گو کہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ نوجوان خوبصورت، یہ کس طرح نبی بن سکتا ہے؟ لیکن بی بی خدیجہ کی آنکھیں ٹھٹک گئیں اور دل میں، ذہن میں وہی خواب جاگزی ہو گیا۔ دوبارہ ان کے ذہن میں اس شخص جو کہ نبی بننے والا ہے اور اس شخص کی شادی ورقہ بن نوفل کی تعبیر کے مطابق ان سے ہونے والی تھی، وہ شوق، وہ جذبہ دوبارہ جلا پا گیا۔ آپ نے اس یہودی کو الگ سے اپنے گھر بلایا اور اس سے تفصیل سے بات کی، اور اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ واقعی اس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ میں، کہ وہ نبی بنے۔ پھر جناب خدیجہ نے اپنا وہ خواب اس یہودی کو سنایا، تو یہودی نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو اگر تمہاری شادی اس سے ہو، کہ دیکھو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بس اس کے بعد سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سوچنے لگی کہ میں کس طرح محمد ابن عبداللہ تک رسائی حاصل کروں۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد